السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے 11 البقرہ سورہ، آیت نمبر ہے 70 سے لے کر 76 تک۔ تو تلاوت سے پہلے گزشتہ صفحے سے جڑتے ہیں، کیونکہ گزشتہ جو ہے قصہ چل رہا تھا گائے کا۔ جب حکم ہوا تھا کہ گائے کو ذبح کرو تو سوال کیا تھا کہ ذرا بیان کریں کہ وہ کس طرح کی ہوگی، تو بتلا دیا گیا تھا کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، درمیانی ہو۔ پھر سوال کیا تھا کہ وہ رنگت کیسی ہو، تو بتلا دیا گیا تھا کہ لوگوں کو بھلی معلوم ہو۔ اب پھر تیسری بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ گائے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ ذرا اور واضح کریں، اس لیے کہ گائے کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ ضرور لمہتدون، ہم رہبری حاصل کریں گے اور ایسا عمل کریں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ تو بولے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول، مطلب اس سے کام نہ لیا گیا ہو، ذلول پست نہ کی گئی ہو، کہ جوتا ہو اس نے کھیتی وہ زمین کو نہ جوتا ہو، اور جوتنے کے بعد جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو نہ پانی پلایا ہو۔ مسلمتن سلیم یعنی تندرست ہو، بے داغ ہو۔ تو بولتے ہیں کہ اب تم سچ مچ سچی پکی بات لے کر آئے۔ تو اس ایسی گائے کو تلاش کیا اور اسے ذبح کیا، جبکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو کلام کی بلاغت دیکھیے، لا ذلول تثیر الارض، پہلے زمین کا ذکر کیا کہ زمین کو نہ جوتا ہو، جب جوتنے کے بعد پھر فصل تیار ہوتی ہے تو نہ پانی پلایا ہو۔ حالانکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کھیتی میں ہل چلانا، تو ہمارے یہاں محاورہ ہے، مگر قرآن کی لغت میں زمین میں ہل چلاؤ، ہل چلانے کے بعد وہ اس میں پیداوار ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق تو بہت ہی معمولی ہے اور چلتا رہتا ہے، چونکہ عوام جو کچھ کہتے ہیں وہ تسلیم بھی کیا جاتا ہے بعض جگہ پر، لیکن قرآن نے پہلے زمین کا ذکر کیا اور پھر کھیتی کا، تو دونوں میں فرق ہے جی۔ اب اسی بات کو دوسرے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، دیکھیے فَادَّارَأْتُمْ ہم پڑھ رہے ہیں، فَادَّارَ نہ پڑھیں، اکثر فَادَّارَ پڑھتے ہیں، فَادَّارَأْتُمْ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جس وقت تم نے کسی نفس کو قتل کیا تھا تو اس میں اختلاف میں پڑ گئے، ادراک نہیں ہے یہ فدار اختلاف کہ کس نے قتل کیا، قاتل کون ہے، جبکہ اس میں سے کچھ لوگ چھپا رہے تھے، تو تمہارے چھپائے کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے کیا حکم ہوا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جو گائے ذبح ہوئی تھی نا، تو اس کے ایک حصے کو میت کے مقتول کے حصے سے لگاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں مردے کو اور دکھاتے ہیں اپنی آیات تاکہ تم سمجھو۔ تو ہوا یہ کہ وہ مقتول ایک حصہ گائے کا لگاتے ہوئے زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتایا، لیکن پھر بھی ان کی شرارت کم نہ ہوئی۔ تو سنیے،
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. تمہارے دل پھر سخت ہو گئے اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، وہ کیسے پتھر اس سے بھی زیادہ سخت. جبکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ نہریں بہہ پڑتی ہیں. یہ کون سی بڑی بڑی چٹانیں، پہاڑ کبھی کبھی مکمل پتھر کا ہی ہوتا ہے، چٹان، نہریں بہتی ہیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب پھٹ پڑے تو پانی نکلتا ہے. اس کا مشاہدہ انہوں نے دیکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارے تھے تو 12 چشمے پھوٹے تھے. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی ہیبت ان پر ایسی طاری ہوتی ہے کہ گر پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو بے خبر نہیں ہے. غافل کا ترجمہ ہم اکثر کرتے ہیں کیا؟ بے خبر. اس میں تھوڑا احترام ہے. اب یہاں سے خطاب ہے مؤمنین سے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا تم چاہتے ہو، یعنی اے مومنو، اے مسلمانوں، تمہاری خواہش ہے کہ وہ تمہارے لیے، یعنی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں. کون مراد ہے اس سے؟ یہود. جبکہ ان میں سے ایک جماعت کلام کو سنتے ہیں پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں. بعد اس کے یعنی جان بوجھ کر، بعد اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں، یعنی سمجھنے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود اس میں تحریف کرتے ہیں. تو یہ تحریف کیا تھی؟ ایسی باتیں جس سے رسول کی صداقت واضح ہو اسے چھپا دیتے تھے، تحریف کرتے تھے. تو انہی لوگوں کی کچھ مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب وہ ملتے تھے مومنین سے تو کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے. مطلب ان یہودیوں کی شرارت دیکھیے، نفاق بھرا ہوا تھا. اور جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو تو بولتے تھے کہ کیا تم اس چیز کو ان سے بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں. جی، اتحدثون بما فتح اللہ علیکم، تاکہ وہ حجت کریں تم پر تمہارے رب کے پاس. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ تورات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس پر ایمان لے آؤ. تو کچھ چیزیں انہیں جو بتائی گئی تھیں یہودیوں کو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ان کو مت بتاؤ. ایسی باتیں جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ مؤمنین برحق ہیں، یہ رسول آخری برحق ہے. ایسی باتیں اگر تم انہیں بتاؤ گے تو پھر یہ قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف پیش کریں گے. یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ. مگر انہیں اس کی خبر نہیں. ان کے پاس آسمانی کتاب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں. تم جو تحریف کر رہے ہو اسے بھی جانتے ہیں. اور تم نے جو پہچانا رسول کو کس طرح، جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو اس طرح سے اس رسول کو پہچانا. اور پھر لوگوں سے یہ کہتے ہو. اچھا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مشرکین مکہ سے بھی کہتے تھے کہ ایک رسول آئے گا، اس کی مدد سے اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے. قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ،
یعنی جو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر تم نے بیان کیا ہے، ایسی باتیں تم ان کو بتاتے ہو، ایسا ہرگز مت کرو۔ تو بہرحال آج کے سبق میں وہی قصہ گائے کا شروع کیا تھا، اور اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے مسلمانوں سے کیا ہدایت دی جا رہی ہے، اور آج ہمارے سامنے یہ یہودیت ہمارے مقابلے میں کھڑی ہے، تو اس سے ہمیں کیا درس ملے گا۔ تو جاری ساری رہیں، ایسی دعا ہے۔ تو پھر کل ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔